معزز و محتشم سامعین و حاضرین، رب ذوالجلال نے زمین آسمان نو پیدا فرمایا اور زمین آسمان دے ذرے ذرے نو پیدا کرن والا ہے۔ بہت ساریاں ایسیاں چیزاں انسان استعمال کردا ہے، انسان اپنی اکھاں نال دیکھدا ہے، اور بسا اوقات انسان اپنی کم علمی دی وجہ دے نال کچھ ایسی چیزاں اللہ رب العزت دیاں دیکھ کے تے انسان سوچدا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس چیز نو کس مقصد واسطے پیدا کیتا ہے، جبکہ قدرت دے کارخانے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں جس دا کوئی مقصد نہ ہوئے، لیکن انسان چونکہ کم علم میں اس واسطے انسان بعض ایسی چیزاں دیکھدا ہے اور سوچن تے مجبور ہوندا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز نو کس مقصد واسطے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ دے پیارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام چل رہے ہیں اور ایک دیوار تے چھپکلی چلدی ہوئی دیکھی تو بارگاہ الہی دے اندر عرض گزار ہوئے کہ پروردگار عالم اس چھپکلی نو پیدا کرن دا کی مقصد ہے، ایک کس واسطے تخلیق اس نو کیتا گیا ہے؟ تو رب ذوالجلال نے جواباً ارشاد فرمایا کہ میرے پیارے کلیم، تھوڑی دیر پہلے ایسے چھپکلی نے پوچھا کہ یا اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نو پیدا کرن دا کی مقصد سی؟ تو فرمایا پیارے تینوں پیدا کرن دا بھی ایک میرا مقصد ہے اور اس چھپکلی نو پیدا کرن دا بھی میرا ایک مقصد ہے۔ توجہ رکھنا، توجہ رکھو تاکہ گل آگے چلائیے۔ انسان یہ سمجھدا ہے کہ میرے ذمے صرف 4 کام نے اور وہ 4 کاماں میں جو پہلا کام ہے کمانا، دوسرے نمبر تے کھانا اور تیسرے نمبر تے سو جانا، یعنی زندگی بسر کر کے اس تو بعد پھر مر جانا۔ انسان صرف 4 کام سمجھتا ہے کہ میرے ذمے صرف یہی 4 کام نے، کھانا، کمانا، سو جانا اور مر جانا، دنیا تو رخصت ہو جانا، جبکہ یہی 4 کام حیوان بھی کر دیں، اور اگر حیوانہ والے ہی کم انسان کرنا شروع کر دے تو پھر انسان اور حیوان دے اندر فرق نہیں رہندا، پھر ذی ارادہ اور غیر ذی ارادہ دے اندر تمیز نہیں رہندی، صاحب عقل اور بے عقل دے اندر تمیز نہیں رہندی، فرق نہیں رہندا۔ انسان اشرف المخلوقات تے اللہ نے انہوں اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور یقیناً انسان و اللہ نے کسے اشرف کم واسطے ہی پیدا فرمایا ہے۔ جس وقت انسان کلمہ گو اللہ دی لا ریب کتاب وال توجہ کردہ ہے اپنی کہ یا اللہ میں نو اتنی خوبصورت شکل عطا فرمائی ہے، میں نو سونے ہاتھ عطا فرمائے نہیں، میرے ویکھن واسطے اکھاں عطا فرمائیں، پکڑن واسطے ہاتھ پیر، چلن واسطے پیر عطا کیتے ہیں، اور طرح طرح دا رزق میرے واسطے عطا فرمایا ہی، اور کتنی سونی زندگی میں اپنی بسر کر رہے ہیں۔ اے نیلی چھت والے خدا، میں نو پیدا کرن والے، جدو بندہ کسے نو نوکر رکھدا ہے تو نوکر پوچھدا ہے بھی تو میں نو پیسے دینا ہی تے میرے ذمے کام کیڑے نے، کیڑا کیڑا میں کام کرنا ہے، تو جو میں نو پیسے دینے نے۔ تو اے نیلی چھت والے خدا، تو جو سانو پیدا کیتا ہے تو یا اللہ پھر پیدا کرن دا مقصد کیے، اس انسان نو سونی شکل عطا فرمائی، سونا قد عطا فرمائی، حسن عطا فرمائی، جوانی عطا فرمائی، رزق عطا فرمایا، بیٹے بیٹیاں عطا فرمائیاں، ہر طرح دی نعمت نہ نوازائی، اور تیری نعمتہ گن بھی نہیں سکدے۔ تو یا اللہ انسان دا مقصد کیے پیدا کرن دا؟ رب ذوالجلال اپنی لا ریب کتاب دے اندر اعلان فرماندے ہویا اپنے بندے نے مخاطب ہو کے ارشاد فرماندا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اے میرے بندے میں جنات انساناں نو صرف اپنی عبادت واسطے پیدا فرمایا ہے، میں انہوں سجدہ کرن، میری عبادت کرن۔ میں چاہنا کہ سجدے اندر سر رکھ کے بندہ آکھے سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی۔ میں چاہنا کہ بندہ کھڑے ہو کے آکھے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ میں چاہنا بندہ آکھے سبحان ربی العظیم۔ میں چاہنا بندہ بیٹھ کے سونی شکل بیٹھ کے آکھے التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اے
انسان پڑھے میری تعریف کرے میری ثنا کرے مینوں سجدہ کرے میرے سامنے جھکے دنیا دے کم بھی کرے ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار دنیا دے کم بھی کرے پر انج ایکو ہی عقیدہ رکھے کام دنیا دے بھی کرے یاد مینوں بھی کرے عقیدہ ایکو ہی رکھ لائے کہ ہاتھ کار وال تے دل یار وال سبحان اللہ کہہ دیو اور تو انہوں پتہ ہے کہ جس وقت انسان زندہ ہوندہ ہے اس اتے عبادت فرض ہوندی ہے اور جدو بندے دے بچوں روح نکل جاندی ہے روح نکلن تو بعد عبادت دا سلسلہ منقطع ہو جاندہ ہے بندے نو نہیں پوچھونی قبر دے بچوں تو ہون نماز پڑھن دے ہیں یا نہیں تو ہون قرآن پڑھن دے ہیں یا نہیں یعنی جتنے دیر تکر سال چل رہے ہیں انہیں دیر تکر پوچھونی ہے جدو روح نکل جانی ہے پھر عبادت دا سلسلہ منقطع ہو جانا ہے سوچن دی گل ہے اگر روح نکلن تو بعد مرن والے بندے دا عبادت دا سلسلہ منقطع ہو جائے تو پھر اگر زندہ بندہ بھی عبادت دا سلسلہ اللہ والو منقطع کر لے ختم کر چھڑے تو پھر انسان اپنے آپ نو مردہ ہی شمار کرے کیونکہ زندہ بندے دی علامت ہوندی ہے کہ وہ سجدے اندر سر رکھ کے اپنے رب نو مناندہ ہے علماء فرماندے ہیں کہ انسان نو اللہ نے چونکہ پیدا فرمایا ہے اور انسان واسطے عبادت دیاں دو قسمہ اللہ نے بنائی ہیں ایک عبادت ہے اس کا نام ہے حقوق العباد بندیاں دے حقوق دوسری عبادت ہے اس نو حقوق اللہ کہا جاندہ ہے وہ اللہ دے حقوق نے تو فرمایا انسان دے بارے جڑے حقوق العباد ہے وہ فرمایا بندیاں دے حقوق نے بیوی دے حقوق نے بچیاں دے حقوق نے والدین دے حقوق نے رشتہ داراں دے حقوق نے آنڈیاں گوانڈیاں دے حقوق نے انہوں حقوق العباد کیا جاندہ ہے ایک حقوق اللہ دے حقوق نماز روزہ زکاة حج صدقہ و خیرات یہ اللہ دے حقوق نے اللہ فرماندہ ہے انسان چونکہ غلطی دا پتلا ہے اساں دوویں عبادتاں نو کما حقہ ادا نہیں کر سکتے اسیں دوواں عبادتاں نو کما حقہ ادا نہیں کر سکتے غلطی رہ جاندی ہے کمی رہ جاندی ہے مکمل نہیں ہو سکتی اللہ فرماندہ ہے حقوق اللہ میرے حقوق اگر کوئی رہ جان گے میں معاف کرن والا میں کر چھڑاں گا اگر حقوق العباد وچ کمی رہ گئی تو فرمایا میں نہیں معاف کروں گا جب تک بندہ نہیں معاف کرے گا یعنی ایک بندے دا باپ ناراض ہو جاندہ ہے اور وہ مسجد وچ آ جاندہ ہے اللہ دا دروازہ پکڑ کے آندہ ہے یا اللہ میرے تو میرا باپ ناراض ہو گیا میں نے معاف کر چھڑ اللہ فرماتا ہے میں انج معاف نہیں کروں گا جتنی دیر تک تیرا بابا تینوں معاف نہ کرے ایک ماں نو ناراض کر کے مسجد تے تہجد ٹائم آ جاندہ ہے یا اللہ میں تہجد پڑھن واسطے تیرے گھر چ آ گیا میں نے معاف کر چھڑ اللہ فرماتا ہے جب تک تیری بڈھی ماں تینوں معاف نہیں کرے گی میں نیلی چھت والا خدا معاف نہیں کروں گا ایک بندے دا رشتہ دار ناراض ہو جاندہ ہے وہ مسجد چ آ کے کہندا یا اللہ میں نے معاف کر چھڑ اللہ فرمائے گا میں ادو معاف کراں گا جدو تیرا رشتہ دار تینوں معاف کرے گا جدو تینوں تیرا رشتہ دار معاف کرے گا پتہ چلیا انسان حقوق العباد وچ کمی پیشی رہ جائے ماں باپ ناراض ہو جائے انہوں راضی کرن واسطے پہلے ماں باپ دا دروازہ کھڑکانا پائے گا جدو ماں باپ راضی ہو جان گے تے اللہ فرماتا ہے میں بھی راضی ہو جاواں گا دوسرے نمبر تے حقوق اللہ دے حقوق یا اللہ جدو حقوق العباد کمی رہ گی ماں باپ ناراض ہو گیا تے ماں باپ دے دروازے تے جانا ہے انہاں کول معافی منگنی ہے جدو وہ معاف کر چھڑن سمجھ لو پھر نیلی چھت والا خدا ہی معاف کر چھڑے گا تو یا اللہ جے تو ناراض ہو جائیں تے پھر تیرا کیڑا دروازہ ہے جس دروازے تے آتے میں معافی منگا سبحان اللہ کہہ دیو بھئی ماں ناراض ہو جائے تے ماں دے دروازے تے رشتہ دار ناراض ہو جائے رشتہ دار دے دروازے تے آنڈی گوانڈی ناراض ہو جائے انہاں دے دروازے تے معافی منگنی ہے وہ معاف کر چھڑن گے تے اللہ بھی معاف کر چھڑے گا جے اللہ ناراض ہو جائے تو خدا دا ٹھکانہ کیڑا ہے کہ وہ دروازہ کیڑا ہے جس دروازے تے جائیے تے رب دا ٹھکانہ مل جائے رب دا گھر مل جائے تے اسی ان پکڑ کے آکھیے نیلی چھت والے خدا میں نو معاف کر چھڑ بابا بلے شاہ قصوری لاہوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کلو کسی نے پوچھا کہ حضور اے تے ارشاد فرماؤ کہ رب دا ٹھکانہ کیڑا ہے رب رہندہ کتھے سبحان اللہ کہہ دیو عارف رومی حضرت بابا بلے شاہ قصوری رحمت اللہ علیہ فرمان دینے آپ فرمان دینے کہ جے میں اپنے
جے میں اپنے باہر ڈھونڈا تے میرے اندر کون سمانا، جے میں اپنے اندر ڈھونڈا تے پھر مقیدی جانا۔ آپ فرما دینے کہ جے میں اے آکھاں کہ رب بارے تے پھر میرے اندر کون ہے، جے میں اے آکھاں رب میرے اندر مقید ہے تے اے ہو نہیں سکدا، کیونکہ اصول ہے کہ مکان وڈا ہوندا ہے تے مکین چھوٹا ہوندا ہے۔ اگر میں اے آکھاں کہ رب میرے اندر مقید ہے تے معاذ اللہ پھر اے مطلب بنے گا میں وڈا واں رب چھوٹا ہے، فرمایا اے مطلب نہیں۔ تے آپ نے نچوڑ کر کے دسیا کہ سب وچ تو ہے تے سب کچھ تو ہے، سب وچ تو ہے تے سب کچھ تو ہے، تے سب تھی پاک پہچانا، میں بھی تو ہے تے تو بھی تو ہے، ایتھے بلا کون نمانا۔ محبت نے کہہ دے سبحان اللہ۔ بابا جی دی گل سمجھ لگی تو کی آندے ایڈیاں گلاں کتاباں وچ یقین جانو نہیں لبدیاں جیڑا بابا نے نچوڑ کٹ کے دس چھڈیا ہے۔ سبحان اللہ۔ بابا جی نے اٹھا سٹھا لایا ہے پر پھر بھی ہے لا مکان ہی، جدو ہے ہی لا مکان پھر تو مکان ہی کوئی نہیں، لا مکان ہے۔ دسن دی کوشش کی تھی بابا جی نے لیکن ہے لا مکان ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ آکھے کہ مسجد اللہ دا گھر ہے تو میرا پھر سوال ہے کہ ایک شہر ہے ایک قصبہ ہے، ان میروال دے اندر 4-5 مسیتاں نے، دسو کیڑا رب دا گھر ہے اس دروازے نو پکڑیے تے دروازہ پکڑ کے آکھیے کہ یا اللہ تیرا دروازہ سانو معاف کر چھڑ، یا اللہ میں روزہ نہیں رکھ سکیا، زکاة میرے تے فرض سی میں نہیں دے سکیا، حج میرے تے فرض سی میں نہیں کر سکیا، تو یا اللہ میں نو معاف کر چھڑو۔ کیڑی مسیت ہے جدا دروازہ پکڑ کے آکھیے کہ یا اللہ تیرا دروازہ ہے۔ بیٹے اللہ دیندہ ہے، بیٹیاں اللہ دیندہ ہے، سب کچھ رب ہی عطا فرماندہ ہے، رزق بھی رب عطا فرماندہ ہے، عزت و عظمت بھی رب عطا فرماندہ ہے، سب کچھ رب دی بارگاہ وچوں ملدا ہے، پر بندیا اے بھی دس رب کتھوں ملدا ہے؟ بیٹے بھی رب کول ملدے ہیں، بیٹیاں بھی رب کول ملدی ہیں، عزت بھی رب کول ملدی ہے، سب کچھ رب دی بارگاہ وچوں ملدا ہے، پر بندیا اے بھی دس رب کتھوں ملدا ہے؟ سبحان اللہ کہہ دیو۔ بندہ مومن نے کسی عاشق نے عرض کی تھی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ اندر، یا اللہ تیری یہ سچی سچی کتاب قیامت کی صبح تک بندہ مومن دی رہنمائی کرنے والی لا ریب کتاب قرآن مصطفیٰ کریم دا قیامت تک معجزہ موجود ہے۔ یہ لا ریب کتاب ہے جس کے اندر منبع نور و ہدایت موجود ہے، جس کے اندر ساڑھے واسے رہنمائی واسے دنیا کائنات دے سارے مسائل موجود نے، بندے دے پیدا ہون تو لے کے لحد تک اور لحد تو بعد قیامت تک تمام دے مسائل قرآن دستا ہے، ہر چیز دا ذکر قرآن اندر ہے۔ اے اللہ دی لا ریب کتاب پھر تو ہی سانو دس دے کہ رب دا دروازہ کتھے، سانو نہیں پتہ لگن دیا رب دا دروازہ کیڑا ہے۔ سانو حقوق العباد دی سمجھ لگ گئی ہے کہ باپ ناراض ہوئے تے پہلے انہوں راضی کرنا ہے، وہ دے دروازے تے جانا ہے، رشتہ دار ناراض ہو جائے پہلے وہ دے دروازے تے جانا ہے، باپ ناراض ہو جائے پہلے باپ دے دروازے تے جانا ہے، وہ راضی ہو جائے گا تے نیلی چھت والا خدا بھی راضی ہو جائے گا۔ جے رب ناراض ہو جائے تے رب دا کیڑا دروازہ ہے جس دروازے نو پکڑ کے آکھیے نیلی چھت والے میں نو معاف فرما چھڑ۔
جدو بندہ مومن قرآن مجید برہان رشید نو سوال کردا ہے اللہ دی لا ریب کتاب خاموش نہیں رہندی، جواب عطا فرماندی ہے، فرمایا جے تیرا گوانڈی ناراض ہو جائے پہلے اپنے گوانڈی دے دروازے تے جا، جے وہ راضی ہو جائے نیلی چھت والا خدا راضی ہو جائے گا۔ جے باپ تیرے تے ناراض ہو جائے رب دے دروازے تک نہ آئی، مسیح تک نہ آئی، پہلے اپنے ضعیف باپ نو راضی کر لے، نیلی چھت والا خدا راضی ہو جائے گا۔ کوئی بندہ اپنی بڑھی ماں نو ناراض کر کے مسیح تے نماز پڑھن واسطے آئے تے سجدے اندر سر رکھ کے آئے، آکھے یا اللہ مینوں معاف فرما چھڑ، اللہ فرمایا گا ماں معافی نہیں دیواں گا جب تک تینوں ماں معاف نہیں کرے گی۔ پتہ چلیا جے باپ ناراض ہو جائے باپ دے دروازے تے جا، جے رشتہ دار ناراض ہو جائے رشتہ دار دے دروازے تے جا، جے بھائی ناراض ہو جائے بھائی دے دروازے تے جا، جے اللہ ناراض ہو جائے تے پھر کتھے جائیے؟ اللہ دی لا ریب کتاب ارشاد فرماندی ہے بندہ مومن ادھر ادھر نہ جا، پریشان نہ ہو، جدو ماں باپ ناراض ہو جان انہاں دے دروازے تے جا، تے جدو نیلی چھت والا خدا ناراض ہو جائے تے پھر انج کری ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک۔ اللہ فرماندا ہے جدو بندہ مومن اپنی جاناں تے ظلم کر بے گناہ کر بے، فرمایا تیرے دروازے تے آ جائے، فرمایا اے بندہ مومن جیڑا میرے محمد دے دروازے تے آ جائے گا، فرمایا میں خدا دا اور کوئی دروازہ نہیں، زہرا دے بابے دا دروازہ میں خدا دا دروازہ ہے۔ بدلنا کیا تھا سبحان اللہ کی فرماندا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جدو تسی اپنی جاناں تے ظلم کر باؤ نا گناہ کر باؤ میرے مصطفیٰ دی بارگاہ وچ آ جاؤ، یہ سفارش حضور کر چھڑن پھر سمجھ لینا کہ نیلی چھت والے خدا نے تو انہوں معاف کر چھڑیا۔ بندہ مومن مصطفیٰ دے دروازے تے آ جا، زہرا دے بابے دا ہی دروازہ میں خدا دا دروازہ ہے۔ اس مقام تے فاضل بریلوی دا بابا ارشاد فرماندا ہے کہ وہی رب ہے، سبحان اللہ کہہ دیا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے